بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو جو بندہ بھی دیکھ کر اس وظیفے کو، جو کہ ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، اگر کر لے گا 13 رمضان المبارک کے دن، تو اس بندے کے دن پھر جائیں گے، اس بندے کے تالے کھل جائیں گے قسمت کے، اس بندے کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے گھر سے ہر تنگی اور پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس وظیفے کو کنگ وظیفہ کہا ہے۔ جو کوئی میرا مسلمان بہنی بھائی آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے کو بالکل اسی طرح کر لے گا تو انشاءاللہ اپنی ہر حاجت، ہر مراد کو پا لے گا۔ یہ وظیفہ حصول دولت کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی غربت کی اس کالی رات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کوئی نوکری نہیں مل رہی تو وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، کسی کو رزق تھوڑا مل رہا ہے یا اسے رزق کی بہت ہی زیادہ تنگی ہے تو وہ ان مشکلوں میں بڑا پریشان ہے۔ کوئی کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس میں کوئی برکت نہیں آتی، کوئی صحیح منافع نہیں آتا، وہ جو پیسہ لگاتا ہے اس کا کام چلتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو خدا را آج دیکھ لینا۔ آج میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اس ایک چھوٹی سی قرآنی آیت کا ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جو اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کو اس عمل کو کرنے کے بہت ہی سادہ سا طریقہ بتاؤں گا۔ وظیفہ آپ نے بالکل توجہ اور غور سے سن لینا ہے۔ یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے ہے۔ کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ میری یہ حاجت ہے، میرا یہ کام ہے، کیا یہ وظیفہ، یہ عمل میں اپنے اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ تو یہ وظیفہ آپ جو چاہتے ہیں حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی خاص حاجت یا مراد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی ہر جائز حاجت کے لیے ہے، جس کو دنیا کی کسی بھی حاجت اور مراد پورا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے، حصول دولت کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ 13 رمضان المبارک کے دن تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی مصروفیات میں سے کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جب بھی آپ تھوڑا سا مصروف ہیں اس مصروفیت میں سے 5-10 منٹ نکالیں۔ اگر فجر کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، اسی طرح مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، لیکن 13 رمضان المبارک کے دن ہی اس عمل کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ خاص 13 رمضان المبارک کے دن کا وظیفہ ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی کہا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج کل نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ ہی بڑا پریشان ہے، ہر بندہ ہی غربت کا شکار ہے، ہر بندے کو رزق کی تنگی کا مسائل ہے، ہر بندے کے گھر میں ٹینشن، پریشانی ہے، وہ سکون نہیں ہے جو آج سے کچھ سال پہلے بندہ تھوڑا کماتا تھا لیکن بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ جیسے جیسے ہم دن بڑھ رہے ہیں، ہم قیامت کے قریب آ رہے ہیں اور ہمارے لیے مشکلیں اور مصیبتیں بڑی بڑھ چکی ہیں، ہم اپنی زندگی میں سکون نہیں پا رہے۔ آج اگر کوئی بندہ 50 لاکھ بھی کما رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اسے بھی اور چنتا ہے کہ میں کل کتنا کماؤں گا، کل کما پاؤں گا کہ نہیں۔ آج اگر کوئی بندہ 50,000 کما رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اس کے بھی خرچے اتنے زیادہ ہے کہ وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ کل میں کیا کروں گا۔ آج ہماری سوچ یہی ہو چکی ہے، وہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو مالک و مولا ہمیں آج کھانے کے لیے عطا کر رہا ہے، کیا وہ ہمیں کل نہیں دے گا؟ جس مالک و مولا کو پتھر میں پلنے والے کیڑے کے رزق کا بھی پتہ ہے کہ اسے بھی رزق دینا ہے، اسے بھی رزق پہنچانا ہے، تو وہ میرا مالک و مولا ہمیں کیسا بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم آج ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ کی ذات سے مانگیں۔ وہی مالک و مولا ہی ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے نکال سکتا ہے، وہی ہمارے کاروبار میں برکت ڈال سکتا ہے، وہی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے۔ آج کا اگر کوئی وظیفہ اگر کوئی آپ کر لیتے ہیں، جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی کسی بھی حاجت کے لیے کرے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہوگا وہ اسی ماہ رمضان المبارک میں عید سے پہلے ضرور پورا ہو جائے گا۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حاجت کر سکتے ہیں، حصول دولت کے لیے کریں، حصول نوکری کے لیے کریں، حصول شادی کے لیے کریں،
حصول اولاد کے لیے کریں، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے تو پھر بھی اس عمل کو ضرور کیجیے. دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا تو آپ سب کو اندازہ ہے، لیکن اس مہینے کے آپ کوشش کریں کہ سارے روزے رکھیں. اس مہینے کا اگر کوئی بندہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساری زندگی کے بھی روزے رکھ لے، لیکن جو اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا اس کا وہ کبھی بھی جرمانہ ادا نہیں کر سکتا. اتنی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی، اور اس کے روزے کو چھوڑنے کی اتنی بڑی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ ایک روزہ چھوڑ دے اور ساری زندگی کے روزے رکھے تو بھی اس کی جگہ نہیں پوری کر سکتا. اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے. یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں. اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اللہ اپنے بندے سے پوچھتا ہے جب افطاری اور سحری کا وقت ہوتا ہے، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا حاجت ہے، تو مجھے بتا، میں تجھے وہ سب دوں گا. میرے دوستو، میں یہ باتیں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ باتیں بالکل سچی ہیں. اور اگر آپ اللہ پر کامل یقین رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 13 رمضان المبارک کے 3 کر لیتے ہیں تو یہ اسی دن کا مجرب وظیفہ ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی. ماہ رمضان المبارک کا مہینے کی ہمیں پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کر لیتے تھے تاکہ اس مہینے کی جو ہم رحمتیں برکتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں. اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ سے مانگے، اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو حل کرے گا. ہمیں پھر کسی بھی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کر جھاڑو پھونک دم کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ کے کلام میں ہی وہ طاقت ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے. کسی اور میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور کسی بندے سے اپنی حاجت کو پورا کروائیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے. وہ بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ کر دے، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ آج کے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس 13 رمضان المبارک کے مہینے کے یعنی جو 13 رمضان المبارک کا دن ہے، اس دن اسے ایک عمل کو کر لیتے ہیں تو اپنی حاجتوں کو پورا کر لیں گے. آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کو غیب سے مدد آئے گی، آپ کی ہر پریشانی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی. بس خدا را اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ ویڈیو میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کہ ان تمام مسائل سے گزر رہے ہیں. آج کل تو ہر ایک دوسرا بندہ ہی پریشان ہے، ہر ایک بندے کو بڑی تنگی اور پریشانی ہے. انشاءاللہ اگر آپ اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان کو اس وظیفے کا کرنے کا کہیں. اب میرے مسلمان بہن بھائیوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ تھوڑی سی توجہ لا کر اس وظیفے کو کر لیں. انشاءاللہ اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادوں کو ضرور پورا کروا لیں گے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتیں اور رحمتیں لٹاتا ہوا جا رہا ہے. جو روزے بچے ہیں ہم اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں. ماہ رمضان المبارک اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ سے وظائف کر کے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو مانگ لے. یہ وظیفہ خاص 13 رمضان المبارک کے دن کیجیے گا. یہ حصول دولت کے لیے، حصول رزق کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ہر مشکل مراد کے لیے. جو بھی کام آپ کے صدیوں سے رکے ہوئے ہیں، جو کام آپ کے ہو نہیں رہے، وہ اس بندے کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے مانگے. میں کہتا ہوں کہ وہ کام بھی آپ کے ہو جائیں گے جن کی آپ کو امید ہی نہیں ہے. آپ کو غیب سے انشاءاللہ اللہ کی خصوصی مدد ہوگی، آپ کو غیب سے رزق ملے گا. یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. جب آپ اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں گے تو اللہ بھی آپ کی مرادوں کو سنے گا، آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا. لیکن جب آپ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جا کر مانگیں گے
ان کے پاس جا کر روئیں گے، ان کو اپنے دکھڑے سنائیں گے۔ آج کل یہی ہوتا ہے۔ اگر دو عورتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے بارے میں دوسری عورتوں کو بتاتی ہے کہ بھئی ہم تو بڑے غریب ہیں، ہمارے گھر میں تو رزق کی بڑی تنگی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کام نہیں چل رہا بھائی، کیا کروں، بس ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس کے سامنے جا کر روتا ہے، اس کے سامنے جا کر روتا ہے۔ اسے چاہیے کہ ان سب کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جتنا مرضی دوسروں کی اپنی پریشانیاں بتائیں، ان کی سنیں۔ اگر وہ یہی کام، یہی مصیبتیں اسی طرح رو رو کر اللہ کو بتانا شروع کر دے تو اللہ پاک تو سننے والا ہے، وہ اس میرے مسلمان بہن بھائی کی تو پریشانی کو ضرور حل کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، لوگوں کو اپنی پریشانیاں اور مشکلیں نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ وہ تو بے بس ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری مشکلوں کو حل کر دے۔ ہم اپنے دل کی بس بوجھ ہلکا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو اپنی تنگی اور پریشانی بتانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کو اپنی تنگی اور پریشانی بتائیں، اللہ کو اپنی حاجات بتائیں کہ میرے مالک و مولا، مجھے یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت پوری کر دے، میری یہ کام یہ ہے، یہ رکا ہوا ہے، یہ تو پورا کر دے۔ آج کا یہ وظیفہ میرے مسلمان بہن بھائیوں اسی کام کے لیے ہے۔ یہ وظیفے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں 2 بتاؤں گا۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک وظیفہ کر لینا ہے، اگر چاہیں تو دونوں ہی کر لیں، 5-5 منٹ کے وظیفے ہیں، لیکن ان وظائف کو جو میرا مسلمان بہن یا بھائی کر لے گا، اللہ سے اپنی حاجتوں کو ضرور پورا کروا لے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو تھوڑا ٹائم نکال کر خدا را دیکھ لیں، ساری زندگی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، کبھی بھی رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہوگے، کبھی بھی کوئی دوسرا وظائف نہیں کرنا پڑے گا اگر آج آپ لوگ ان وظائف پر عمل کر لیتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس کی ایک شرائط ہے، اور وہ شرائط یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، جو پہلا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو دن یا رات کسی بھی مرتبہ کسی بھی وقت یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر یہ آیت چھوٹی سی پڑھنی ہے، غور سے توجہ سے سن لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ دوبارہ پھر سے غور سے توجہ سے ویڈیو کو آسا سے دیکھ کر پھر اس کو دوبارہ سن لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی مراد ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی۔ وہ انشاءاللہ آپ اپنی حاجت کو، اگر اس آیت کو 300 مرتبہ 300 ٹائم پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کی حاجت فوراً قبول ہوگی۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے میں صرف میرے آدھا سیکنڈ یا آدھا منٹ ہی لگا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی حاجت، جو بھی مراد ہو وہ اللہ سے مانگ لے، انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ یہ تھا آج کا پہلا وظیفہ۔ اب دوسرے وظیفہ آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، لیکن جس وظائف کو کسی خاص دن، کسی خاص ٹائم میں کرتے ہیں تو وہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے، اور اس وظیفے کا کام کرنے کا طریقہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑے بڑے صوفیان دین نے کہا ہے کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہی مفید وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، میرے دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کریم رب سے اپنی تمام حاجتوں اور اپنی تمام مرادوں کو پورا کروانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو جگر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں بڑا ہی بے سکون ہوتا ہے، ہر گھر میں رونق ہوتی ہے، رونق افطاری ہوتی ہے، رونق سحری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ہر کی گئی نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج جو میرے مسلمان بہن یا بھائی یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ تو یہ وظیفہ لازمی کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو
وہ کام جو آپ کے صدیوں سے رکے ہوئے تھے، وہ مقصد جو آپ کا پورا نہیں ہو سکا، اس حاجت، اس مراد کو اپنے دل میں رکھ کر آج 13 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو میری مان کر لیجیے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا آج 10 منٹ نکالے گئے ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے یہ 10 منٹ نکالے رب کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ہوں گے۔ اور اگر آپ آج کے اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پا لیں گے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، وظیفے کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے بالکل اسی طرح اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 13 رمضان المبارک کے پاک دن میں کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ آج کر لیتے ہیں تو اپنی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پا لیں گے۔ دوستو، آج وقت ہے کہ اس پر عمل کر کے اللہ سے ہر وہ چیز مانگ لیں، ورنہ کیا پتہ کہ اگلا ماہ رمضان ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ کس کو پتہ کہ اگلے سال کیا ہوگا، کیا اگلے سال تک ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں۔ آج وقت ہے کہ اپنی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ سے مانگ لے۔ آج وقت ہے کہ اپنی حاجتوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا کروا لے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی کسی بھی حاجت کے لیے 13 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کو، جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کر لیتا ہے اپنی ہر جائز حاجت کے لیے، تو اس بندے کی ہر جائز حاجت ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اس بندے کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میرے مسلمان بہن بھائی کے دن پھر جاتے ہیں اور اسے دنیا کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہر مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، بس فقط یہ کہ اس بندے کو دل میں کامل یقین رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کرنا ہے۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ ہے ایک قرآنی آیت کا، جس کو آپ نے 290 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آؤ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو اول و آخر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور کسی بھی جائز حاجت ہو، آپ کو رشتے کی بندش ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اچھا اور نیک سالہ رشتہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو نوکری کی حاجت ہے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت بھی پوری اسی ہو جائے گی اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، عید سے پہلے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک کے عید آنے سے پہلے آپ کے ہر کام ہو جائیں گے۔ فقط دنیا کی کسی بھی جائز حاجت کے لیے اس کو ضرور کریں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی نوکری میں جو ہے وہ برکت آ جائے گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم فقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ دوبارہ پھر توجہ کے ساتھ سنو، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اس آیت کو آپ نے 13 رمضان المبارک 290 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے رٹ لینا ہے، بلکہ پوری توجہ اور آنکھیں بند کر کے ایسا سوچے کہ آپ کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، دل میں پختہ یقین رکھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کے آئے اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر کہ اللہ آج تو مجھے یہ چیز عطا کرے گا۔ آپ اللہ سے ضد کر کے مانگے، رو کر گڑ گڑا کر مانگے، پھر آپ اپنی دعاؤں کو قبولیت ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں کس طرح اللہ کی پاک بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور آپ کی
تمام ضرورتیں تمام حاجتیں اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پوری ہو جائیں گی۔ دوبارہ پھر سے سن لیجئے، آپ نے 290 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ درود ابراہیمی آپ نماز والا پڑھیں، وہ زیادہ برکت والا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی تمام ضرورتیں، آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں گی، اور آپ کو اس دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت ہے وہ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور کامنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ آپ کے لیے انشاءاللہ افطاری کی دعاؤں کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو۔ اب اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا میرے مالک و مولا، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس وظیفے کے صدقے ان کے مقصد میں ضرور کامیابی نصیب